یہاں سے ایک پرابلم شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ میرے اندر ایک تصور ہے کسی ذات کا، لیکن وہ پراپرلی ڈیفائنڈ نہیں ہے، ایک ویگ کانسیپٹ ہے، بالکل جسے کہتے ہیں دھندلا تصور ہے، پرفیکٹلی جو ہے ڈیفائنڈ نہیں ہے. لہذا اکثر و بیشتر میری یہی سوچ مجھے غلط رخ پہ لے کے چلی جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ماں باپ کے لیے ابتدائی محبت ہوتی ہے، یہ اسی محبت کا پرتو ہوتا ہے جو اس معرفت الہی کے تحت میرے اندر رکھی ہوتی ہے. جب میری عقل یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو پرفیکٹ بینگ میرے اندر ہے وہ یہ ابا جی ہیں، تو میری ساری وہ محبت جو اللہ کے لیے تھی وہ ابا جی کے لیے ظاہر ہو جائے گی. اور کل جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ فلانا جو قوم پرست رہنما ہے وہ میرا مہاتما ہے، تو وہ پھر میں ساری محبت اس کے لیے نچھاور کرنا شروع کر دوں گا، اور اس سے آگے بڑھتے چلے جائیے. کوئی سورج تک جا کے بس کر گیا، کوئی چاند تک پہنچا، کوئی بس انسانی اعضاء ہی کو اپنا مسجود بنا کے بیٹھ گیا. لیکن یہ کہ اس کے پیچھے جو موٹیویشن ہے وہ ہے اسی ایمان کی، لیکن چونکہ عقل جو ہے وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکی جہاں تک اسے پہنچنا تھا، تو وہ ادھر لمٹ کر کے رہ گیا، اور اسی پر اپنی وہ ساری جو اللہ نے اس کے اندر محبت کا جذبہ رکھا تھا یا شکر کا جذبہ رکھا تھا وہ وہاں تک محدود ہو کے رہ گیا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے یہ اصل میں اس لیے رکھی ہے کہ اگر دنیا میں اتنے لوگ اس تصور کو رکھنے کے باوجود غلط ٹریک پر چڑھ گئے، تو کیا ہم مسلمان صحیح خدا کو پہچانتے، اصلی والے خدا کو پہچانتے ہیں، یا یہ کہ بس ایک ہمارا تصور ہے جس کو ہم نے خدا قرار دے کے ماننا شروع کر دیا؟ میں اس سوال کی اہمیت کی وجہ سے میں پھر دہرانا چاہتا ہوں اس سوال کو. جس خدا کو ہم مانتے ہیں، میں مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں، ہم سب مسلمان مانتے ہیں، وہ خدا وہ ہے کہ جو خود اپنے آپ کو بیان کر رہا ہے، یا یہ خدا وہ ہے جو میں نے خود بنایا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارا اپنا بنایا ہوا خدا ہے. ہمارا خدا وہ خدا نہیں ہے جس کا تعارف قرآن مجید نے کرایا ہے. اب میں آپ کو واپس ان الفاظ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں جو ایمان کو ڈیفائن کرنے کے لیے اسلاف نے معین کیے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ خدا کون ہے. آمنت باللہ، اللہ پر میں ایمان لایا، کما ہوا باسمائہ، جیسا کہ وہ ظاہر ہے اپنے اسماء سے. دیکھیے میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، میں اسے کسی طرح جج کر نہیں سکتا، ویسے بھی لاجیکلی بھی ممکن نہیں ہے. وہ لامحدود ہے، میں محدود، میرے سارے ذرائع جو ہے نا حواس وہ محدود. تو ایک ان لمیٹڈ بینگ کسی لمیٹڈ بینگ کے اندر کیسے سما سکتا ہے؟ میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن میں اسے پہچانتا ہوں جیسے وہ اپنے اسماء اور صفات سے ظاہر ہے. اچھا جی، اب یہ اسماء و صفات سے ظاہر ہوا، یہاں تک تو ہم نے مان لیا. وہ اسماء و صفات ویسے تو سارے جمع کریں کوئی 150 سے بھی اوپر بن جاتے، لیکن تیقن کے ساتھ لوگوں نے 99 شمار کیے ہوئے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ احادیث کے بھی اور قرآن کے بھی سارا مجموعہ بنائے تو وہ 150 سے اوپر ہو جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تصور، یعنی کامل تصور تو ہمیں پھر بھی نہیں ہوگا، لیکن جو اجمالی درست تصور ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے 158 یا 150 فنکشنز ہیں، یہ جنہیں ہم اسماء و صفات کہتے ہیں، یہ اس کی فنکشنز ہیں. وہ سارے فنکشن ہمیں معلوم ہوں گے تو اس کا کسی بھی درجے میں جو مطلوب تعارف ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا. اگر وہ فنکشن ہم نہیں جانتے، دیکھیں نا، آگ ہے، آگ کا ایک کام ہے کہ وہ ہمارے لیے کھانا گرم کرنے کے کام آتی ہے، لیکن یہی آگ ہمیں ٹھنڈک کے دوران گرم کرنے کے کام بھی آتی ہے نا. اب بالفرض میں ایک ایسا آدمی ہوں، گرم علاقے میں رہتا ہوں، میں کھانا تو پکا لیتا ہوں آگ کے اوپر، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ جب سردی لگے تو چولہے میں لکڑیاں جلا کے تو پھر میں آگ سیک بھی سکتا ہوں، یہ نہیں پتا. تو مجھے آگ کا پورا تعارف ہے یا ادھورا تعارف ہے؟ وہ بندہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے آگ کے بارے میں جو آگ کے سارے کام کو اس سے لیتا ہے. باقی اس سے آگے آگ سے جو ہے نا ریل کا انجن بھی چلایا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری صفات آگ کے اندر جمع ہیں، اور آگ کا پورا تصور وہ ایک انرجی ہے. یہ تب معلوم ہوگا جب میں اس کی ساری جو ہے نا فنکشنز کو جانتا ہوں. اب یوں سمجھ لیجئے اللہ کے 99 فنکشنز ہیں، تو وہ ذرا اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے صفات ہیں،
جب تک ہم ان سب سے کچھ واقف نہیں ہوں گے اللہ سے واقف نہیں ہو سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اللہ کو پہچانا اپنے تصور کے مطابق. اچھا یہ جب اپنے تصور کا مجھے یاد آتا ہے تو ایک بہت پرانا کوئی فلسفی تھا, سقراط سے بھی پہلے زمانے کا, یونان کا فلسفی تھا. اس نے یہ بات اس زمانے میں کہی کہ اگر گدھے اور گھوڑے کوئی خدا کا تصور کر سکتے ہوتے تو اپنی جیسی ہی کسی ہستی کا کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ٹھیک ہے ذرا اپنے سے برتر بنا لیتے, لیکن وہ بناتے گھوڑا بناتا اور گدھا جو ہے وہ گدھا بناتا ہے. تو آج ہم انسانوں نے خدا کو جو کچھ بھی بنایا ہے اپنے اس محدود تصور کے گرد ہی بنایا ہے. تو پلیز اپنے اس خود ساختہ خول سے نکلیے. اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو پھر قرآن کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. وہ تعارف ہے جو اللہ اپنا خود کرا رہا ہے. اب مجھے مجھے نہ بتائیں, آپ خود سوچ لیں کہ کوئی فرد اللہ کا بہتر تعارف کرا سکتا ہے یا اللہ خود اپنا تعارف بہتر کرا سکتا ہے؟ موٹی سی بات ہے. تو اللہ نے اپنا تعارف کہاں پیش کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید. کوئی دوسرا اللہ کی وہ پہچان نہیں کرا سکتا جو اللہ کی پہچان خود قرآن کراتا ہے. سب سے بڑی ہدایت یہی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں خود اس کے کلام کے ذریعے سے.